اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت الروم مکیہ۔ آخر کار مومن فتح یاب ہوں گے، آخر کار مومن فتح یاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سال تک مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفاع له الحمد فی السماوات والارض ومن آیاته ان خلقکم من تراب الى قوله ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامرہ وله من فی السماوات والارض۔ ہو جاؤ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے، تنگی کے وقت پکارنے والے ہو جاؤ خاص رب تعالی کو۔ ولا تکونوا من المشرکین، میں اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور رزق بھی وہی دیتا ہے تم کو۔ تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کرے؟ کوئی نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شے کا پیدا کرنے والا اور ہر شے کا جاننے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ غیروں کو شرکاء و شفاع بنا کر مت پکارو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، خاص اسی کو ہر حالت میں پکارو۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ملا ملونٹے قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے۔ قرآن میں توحید کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ مختصر ترین خلاصہ روم کا، آزمائش میں پورے اترو گے تو فتح تمہاری ہی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سورۃ اللقمان مکیہ۔ مومنین کو فتح عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے، مومنین کو فتح عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت ہدا اور رحمت ہے، یعنی اس میں ہدایت پوری طرح بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین میں کل جانور پیدا کیے۔ ھذا خلق اللہ، غیر نے کیا چیز پیدا کی؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کہا شرک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ اگر کل درخت کلمے ہو جائیں، سمندر اور کئی سمندر روشنائی بنائے جائیں، پھر بھی معلومات الہیہ ختم نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا سمیع بصیر ہے۔ یہ بیان اس امر کے واسطے ہے کہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کا پکارنا سچ حق ہے اور غیر کا پکارنا باطل ہے۔ اللہ کو پکارو گے تو یہ ہے حق سچ پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے تو یہ باطل ہے۔ حاصل یہ کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا عالم ہے اور کوئی ہر شے کا عالم نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کیونکہ غیر اللہ نہ عالم ہے نہ خالق ہیں، پس غیر کو مت پکارو۔ مختصر ترین خلاصہ، آخر میں پھر ان کو یہی مسئلہ توحید عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ مفصل طور پر علی وجہ الکمال سنا دو۔ خود بھی توحید پر پختہ رہو، کیونکہ تم کو فتح یابی بھی اسی صورت میں ہوگی جب اس مسئلہ توحید پر مضبوط رہو گے کہ ہما کن، ہما دان اور برکات دہندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سورت الف لام میم السجدہ مکیہ۔ بغیر اذن رب مطلق شفاعت نہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہے اور نہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے بنائے، تخت شاہی پر آپ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز نہیں اور نہ کوئی شفیع غالب ہے۔ جس طرح تم گمان کرتے ہو کافرو، آسمان سے تدبیر آپ ہی کرتا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور اس کو شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا بھی یہی خلاصہ تھا، مختصر ترین خلاصہ۔ جب یہ سبق یاد ہو گیا تو اب آؤ اس مسئلہ کے بعد دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد کرو اور کراؤ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے شفیع قہری بھی کوئی نہیں جو پکارنے کے لائق ہو۔ جب یہ مسئلہ بھی مان لو گے تب مکمل معاہد بنو گے۔ سورۃ الاحزاب۔ کسی کے شفیع کہہ دینے سے کوئی شفیع نہیں بن جاتا، کسی کے شفیع کہہ دینے سے کوئی شفیع نہیں بن جاتا، یعنی شفاعت کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو شفاع جانتے ہیں، یعنی شفاعت کرنے والے، ہم کو منع نہ کرو، تم اپنا دین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا کہا مت مانو کہ یہ اعتقاد ان کا غلط ہے، اور زہار والی بیوی کو ماں سمجھنا اور پالک کو اپنا بیٹا سمجھنا غلط ہے۔ ان کی یہ غلطی برملا ظاہر کر دو، توکل اللہ کرو۔ اے لوگو نبی کی مدد کرو، اے نبی وعدہ کو یاد کرو، پکے ہو جاؤ۔ اے مومنو
غزوہ احزاب کے وقت آپ پر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اے نبی ازواج مطہرات کو خیار دے دو، اے نساء النبی اللہ تعالیٰ سے خوف کرو، نبی کی مخالفت مت کرو۔ اے نبی غیر اللہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے تنگ دل مت ہو، لوگوں سے خوف مت کرو۔ اے مومنو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، خوف مت کرو۔ اے نبی اللہ تعالیٰ کو حکم صاف اور کھلا پہنچا دو، آپ فرما دیں کہ تمہارے معبود شفیع نہیں، زیار کی ہوئی بیوی ماں نہیں، پتریلے یعنی لے پالا کی منقوہ کے ساتھ نکاح جائز ہے، اگر شادی شدہ نہ ہو صرف نکاح ہو اس کی عدت بھی کوئی نہیں۔ اے مومنو تم پر بھی یہی حکم ہے۔ اے نبی سوائے آپ کی ان ازواج کے جو موجود ہیں سوائے مہاجرات اور واہبہ کے نکاح مت کرو تاکہ بے عزت نہ کریں، کیونکہ آپ کی بے عزتی دین کی بے عزتی ہے۔ اے مومنو نبی کے گھر بلا اجازت مت جایا کرو اور نبی کے گھر کا حجاب فرض سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور آفرین کرو، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ایذا مت دو، اللہ تعالیٰ کے حکم میں خیانت نہ کرو۔ قال الزجاج یقال حمل الامانت اے خائنہا۔ مدارک مختصر خلاصہ، مشرکین کے کہنے میں ہرگز نہ آنا، کیونکہ کسی کے شفیع قہری کہہ دینے سے کوئی شفیع قہری بن نہیں جایا کرتا، جیسے کسی کا اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ بیوی اس شوہر کی ماں نہیں بن جاتی، اور جیسے کسی غیر کو اپنا بیٹا کہہ دینے سے وہ غیر اس کا بیٹا نہیں بن جاتا، اس طرح کسی کے کہہ دینے سے کوئی شفیع نہیں بن جاتا۔ تو اگلے نمبر پہ ہے سورت سبا مکیہ، نفی شفاعت قہریہ پر وارد ہونے والے شبہوں کا ازالہ۔ نفی شفاعت قہریہ پر وارد ہونے والے شبہات یا شبہوں کا ازالہ، یہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے یہیں سے، کیونکہ اس میں کچھ عربی عبارتیں بھی ہیں، آیات بھی ہیں، یہ کافی ساری مسئلہ توسل بھی ہے اس میں، تو یہ سورج جو ہے اس میں حضرت نے کافی تطویل سے کام لیا ہے، لہذا اگلی قسط میں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔